باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا دن ہمارے وقت کے امام صاحب العصر والزمان کے ساتھ خاص ہے، تو اسی مناسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک قسطوار شکل میں ہر جمعے کو کچھ تذکرہ وقت کے امام کا ہوتا رہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت میں امام زمانہ کے انصار، مددگار، امام کے ساتھیوں کی کچھ صفات ذکر ہوئی ہیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ایمان میں اتنے کمال پر پہنچے ہوئے ہوں گے کہ کأنَّ قلوبہم زبر الحدید، ان کے دل ایسے ہیں جیسے لوہے کا ڈھیلا ہو۔ لوہا ڈھیلے کی شکل میں ہو تو بہت یکجا ہو کر سخت ہو جاتا ہے، تو ان کے دل اس طرح ہوں گے کہ لا یشوبھا شک فی ذات اللہ، کسی قسم کا شبہ، کسی قسم کا شک ان کے دلوں میں توحید کے بارے میں نہیں آ سکتا۔ رب العالمین کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ ان کے دل میں داخل نہیں ہوتا۔ وہ ایمان میں اتنے کامل ہوں گے اور سخت جان ہوں گے، اشد من الحجر، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوں گے کہ لو حملوا علی الجبال لازالوہا، ایسے سخت جان کہ اگر پہاڑ پر بھی حملہ کر دیں تو پہاڑ بھی ان کے سامنے اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ لا یقصدون برایاتہم بلدۃ الا خربوہا، جو بھی وقت کے امام کا دشمن ہوگا، جو بھی وقت کے امام کا مخالف بن کر سامنے آئے گا، جو ملک، جو شہر حکومہ الہیہ، خداوند عالم کی طرف سے آنے والی خلیفہ خدا کی حکومت کو جو قبول نہیں کریں گے اور امام کا لشکر اس شہر پر حملہ کرے گا تو خربوہا، اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ کأنَّ علی خیولہم الاکبان، وہ اپنے گھوڑوں پر، جنگ کی سواریوں پر شاہین عقاب کی طرح نظر آئیں گے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ جنگ کی کامیابی اپنی سواریوں پر اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے، یعنی ان کی کامیابی یقینی ہوگی، وہ ہر جنگ کے فاتح ہوں گے اور امام کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یتمسحون بسرج الامام یطلبون بذلک البرکہ، اپنے امام سے اتنی محبت ہوگی اور اتنی عقیدت ہوگی، وہ امام کے گھوڑے کی زین کو اس لیے مس کریں گے کہ ان کو یقین ہے کہ اس مس کرنے سے ہمیں رب العالمین کی طرف سے برکات حاصل ہوں گی۔ یتمسحون بسرج الامام یطلبون بذلک البرکہ، اس مس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ برکات کے طلبگار ہوں گے۔ یحفون بہ، اپنے امام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے امام کو گھیرے ہوئے ہوں گے، جیسے چاند ستاروں میں نظر آتا ہے۔ صاحب العصر والزمان اپنے اصحاب میں، اپنے انصار میں، اپنے ساتھیوں میں اس طرح نظر آئیں گے۔ یقونہ بانفسہم فی الحروب، جنگوں میں امام کی حفاظت اپنی جان کے ساتھ کریں گے۔ امام کی طرف ہر آنے والی چیز کو امام کی جان سے اپنی جان پر روکیں گے۔ یحفون بہ یقونہ بانفسہم ویکفونہ ما یرید فیہم، جس بات کا قائم آل محمد ارادہ کرے گا یہ اس کو پورا کر کے رہیں گے، یہ کافی ہو جائیں گے۔ امام کے ہر ارادے کو پورا کرنے کے لیے یہ حاضر ہوں گے، اور عبادت گزار اتنے کہ رجال
لا ینامون اللیل، رات کو سوئیں گے نہیں، رات عبادت میں گزارنے والے ہوں گے۔ لہم دوی فی صلاتہم کدوی النحل، جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ کی آواز ہوتی ہے جب وہ اڑتی ہیں، اسی طرح یہ جب رات کو عبادت کریں گے تو ان کی آواز اسی طرح سنائی دے گی، جس طرح شب عاشور مولا امام حسین اور مولا کے انصار جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو دور سے ایسے آواز سنائی دے رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں جب چھتے کے ارد گرد اڑتی ہیں تو ان کی آواز آتی ہے۔ ایسے عبادت گزار امام زمانہ کے فرما بردار امام کے ساتھی اس طرح کی عبادت گزار کے یبیتون قیاما علی اطرافہم، رات اپنے قدموں پر گزار دیں گے، قیام کی حالت میں رب العالمین کی عبادت میں گزاریں گے۔ وَيُصْبِحُونَ عَلَىٰ خُيُولِهِمْ، اور جب صبح ہوگی تو اپنی جنگ کی سواریوں پر سوار ہو جائیں گے۔ راتوں کو عبادت کرنے والے، دن کو جہاد کرنے والے، رہبان باللیل لیوس بالنہار، رات کو وہ عبادت گزار راہبوں کی طرح نظر آئیں گے۔ جناب عیسیٰ کی امت میں سے راہب ہوتے تھے جو سب کچھ چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، تو وہ رات کے وقت امام زمانہ کے اصحاب رات کے وقت عبادت گزار، اور دن کے وقت میدان جنگ کے شیر نظر آئیں گے، اور اپنے امام کی اطاعت اس طرح کہ ہم اتبع لہ من الامۃ لسیدہا، پرانے زمانوں میں غلام کنیزیں یہ اپنے مولا کی فرما برداری میں زندگی گزارتے تھے، کیونکہ ان کا مولا کے علاوہ اپنے آقا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، یہ اپنے آقا کی ملکیات ہوتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ہمارا آقا ہم پر راضی رہے۔ فرمایا کسی غلام یا کسی کنیز نے اپنی آقا کی فرما برداری اس طرح نہیں کی ہوگی جس طرح صاحب الزمان کے انصار اور مددگار مولا کے فرما بردار ہوں گے۔ اپنے بلند کرداری کی وجہ سے، اپنے بلند اخلاق، اپنی بلند کرداری کی وجہ سے کل مصابیح، وہ اندھیرے میں جس طرح چراغ ہوتا ہے، ضلالت میں اور گمراہیوں میں وہ اپنے بلند اخلاق کے ساتھ ہدایت کے چراغ بن کر سامنے آئیں گے۔ اس طرح ہدایت کے مینار ہوں گے کہ وقت کا امام فرماتا جائے گا کہ یہ میرے انصار، یہ میرے اصحاب، یہ میرے ساتھی، یہ میں پوری دنیا میں بھیج رہا ہوں، ان کے پیچھے چلتے جاؤ تو سمجھو تم نے اپنے وقت کے امام کی فرما برداری کر لی ہے، ان کی اقتداء کرتے جاؤ تو سمجھو تم نے سید المرسلین اور رب العالمین کی فرما برداری کر لی ہے۔ کل مصابیح کأن قلوبہم القنادیل، ان کے دل نور کی قندیلوں کی طرح ہوں گے، نورانی دلوں والے ہوں گے، ہدایت کے مینار بن کر پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ وَهُم مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ مُشْفِقُونَ، اگر ان کے دلوں کو کھول کر دیکھا جائے تو دل کی ہر جز میں خوف خدا نظر آ جائے گا، ان کے دلوں میں، ان کے دل خوف خدا سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ ایک چیز کی تمنا کریں گے۔ مولا کے اصحاب، مولا کے انصار، مولا کے ساتھی ایک چیز کی تمنا کریں گے، یتمنون یدعون بالشہادہ ویتمنون ان یقتلوا فی سبیل اللہ، ایک دعا مانگیں گے، ایک تمنا کریں گے، دعا مانگیں گے کہ رب العالمین ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، شہادت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور تمنا یہ ہے کہ ان یقتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہم قتل کر دیے جائیں، اللہ کے راستے میں ہمارے سر تنوں سے جدا کر دیے جائیں، اللہ کے راستے میں ہماری جان چلی جائے، یہ ان کی بڑی تمنا ہوگی۔ تو ان کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوگی کہ ہمیں اللہ کے راستے میں شہادت کی موت نصیب ہو۔ پھر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں ان کی کیا حالت ہوگی۔ فرمایا شعارہم
یا لثارات الحسین۔ ہر فوج کا ایک جنگ میں نعرہ ہوتا ہے جو جذبات کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ قائم آل محمد کے لشکر کا نعرہ یا لثارات الحسین ہوگا کہ ہمارا مولا حسین مظلومیت کی حالت میں مارا گیا، ہم اپنے امام کا زمانے کے ظالموں سے انتقام لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور مولا کے لشکر کا رعب اتنا ہوگا کہ کربلا میں تمام لشکر مولا کے جمع ہوں گے۔ سب سے بڑی چھاونی جو دنیا میں ہوگی فوجی چھاونی، وہ کربلا بن جائے گی۔ پوری دنیا سے مولا کے فرما بردار یہاں آئیں گے، لشکر میں داخل ہوں گے۔ کسی لشکر کو مولا کسی ملک کی فتح کے لیے بھیجے گا، کسی لشکر کو کسی علاقے کی فتح کے لیے بھیجے گا۔ فرمایا اس لشکر کا رعب اتنا ہوگا کہ جب یہ چلیں گے کربلا سے اور 1 مہینہ بعد وہاں پہنچنا ہے جہاں جنگ ہونی ہے، تو جس دن یہ چلے آئیں ان کے پہنچنے سے مہینہ پہلے ان کا رعب اور دبدبہ اس علاقے میں پہنچ جائے گا، مخالفین کے دلوں میں ان کا رعب پہنچ جائے گا، 1 مہینہ پہلے رعب پہنچ جائے گا۔ یمشون الی المولا ارسالا۔ پھر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد کے ساتھی مولا کے انصار مددگار ایسے ہوں گے کہ جس طرح بلندی سے پستی اور گہرائی کی طرف پانی بڑا جلدی آتا ہے، ان کا امام جب ان کو آواز دے گا تو یہ اسی طرح آئیں گے جس طرح پہاڑ سے پانی آتا ہے۔ یمشون الی المولا ارسالا بہم ینصر اللہ امام الحق۔ انہی کے ذریعے سے رب العالمین حق کے امام کی مدد فرمائے گا، انہی کے ذریعے سے حق کے امام کی نصرت فرمائے گا۔ یہ جو مولا کا لشکر ہوگا یہ صرف اسی وقت نہیں بنے گا، یہ ابھی سے بن رہا ہے۔ وہ مومن جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، عبادت کی تو اسی طرح جیسے روایت میں ہے، امام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے دل کو تیار کیا تو اسی طرح جیسے روایت میں ابھی میں نے ذکر کیا ہے، فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو اسی طرح تیار کیا کہ کسی غلام نے آج تک اپنے آقا کی ایسی فرما برداری نہیں کی ہوگی۔ انسانیت کے لیے ہدایت کے چراغ بن کر زندگی گزاری، لیکن مولا کے ظہور سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ مطمئن ہو جائیں، ایسے لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا کہ اٹھو، جس امام کے لیے تم تیاری کرتے رہے اس امام کا ظہور ہو گیا ہے، اٹھو اور اس کی مائیت میں پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دو۔ مولا کے ظہور سے کچھ ماہ پہلے ایسی بارشیں ہوں گے، پورا 40 دن بارشیں ہوتی رہیں گی، جمادی الاول کی ابتدا سے رجب کی 10 تاریخ تک بارشیں ہی بارشیں، اتنی کہ قبروں میں پانی گھس جائے گا۔ اسی پانی کے ذریعے سے رب العالمین ان کے جسموں کو مضبوطی دے گا، ان کے جسموں کو تیار کرے گا اور ان کو قبروں سے اٹھائے گا، اور یہ اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے سر کے بال جھاڑتے ہوئے، غبار جھاڑتے ہوئے اپنے مولا کی طرف چل پڑیں گے۔ یہ لشکر صرف اسی وقت نہیں بنے گا، ابھی سے بن رہا ہے۔ ہم نے تیاری کرنی ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور اپنے آپ کو بنانا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو بنا لیا وہ مطمئن رہے، کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہے، اور یہی کامیاب لوگ مولا کے لشکر میں داخل ہو کر پوری دنیا کو کامیابی کے راستے پہ لگا دیں گے۔ جو اپنی زندگی میں کامیاب ہے وہ دوسروں کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتا ہے، اور جو اپنی زندگی میں ناکام ہے وہ کسی اور کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔